হাদিয়ে বাঙ্গাল শাহ কারামত আলী জনপুরি রহমতুল্লাহ আলাই এর বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, সুদূর জনপুর থেকে আগত হযরতুল ইসলাম আলহাজ হযরত মাওলানা আবু মুসা আশআরি সিদ্দিকী আল কুরাইশি। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله نازش کون و مکان کے پیار کی باتیں کرے. نازش کون و مکان کے پیار کی باتیں کرے. آئیے کچھ احمد مختار کی باتیں کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا. لکڑیوں سے کام جس نے لے لیا تلوار کا. لکڑیوں سے کام جس نے لے لیا تلوار کا. 313 کے اس دلدار کی باتیں کریں. اللہم صلی علی وعلى آله ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے قرآن میں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے قرآن میں. اہل ایمان کیوں نہ یار غار کی باتیں کرے. اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا کے ساتھ ساتھ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا کے ساتھ ساتھ. انتم العالون کے اظہار کی باتیں کریں. اللہم صلی علی وعلى آله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سب لوگ بھالو ہیں. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے ہم سب لوگوں کو قبول کیا. حدیث شریف بھی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے جب راضی ہو جاتا ہے تو اس کو نیک کام کرنے کی توفیق کر دیتا ہے. تو سمجھا گیا کہ اللہ رب العزت
ہم لوگوں سے خوشی ہے، راضی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس بہشت کے دربار کے اندر ہم لوگ بیٹھ پائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم سب لوگوں کا کام ہے دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، عمل صالح کرنا اور اللہ کو راضی خوشی کر کے دنیا سے بدائی لینا۔ بھائیرا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے شیخ امام بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، فقیہ، محدث، محقق، جو عرب سے بھارت آئے اور دین کا کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اسی گھر کے اندر ان کی دو اولاد پیدا ہوئی۔ بڑی اولاد محمد علی اور دوسری اولاد جو تھی رجب علی، دونوں دین کا کام کرنے لیے تھے اور پڑھائی لکھائی اب شروع میں اپنے والد صاحب سے لیا۔ اس کے بعد سید شہید بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا، محمد علی جا کے جہاد کے اندر شریک ہوئے۔ اس کے بعد سید شہید بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ کرامت علی تمہیں جاؤ اور دین کا کام کرو، بہار، بنگال تمام جو ہے جا کر تبلیغ کا کام کرو۔ حضرت مولانا شاکردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے گھر پر آئے۔ جونپور کے اندر، ہمارے شہر جونپور میں ایک بڑی مسجد کے نام سے بہت بڑی شرقی بادشاہوں کے بنائی ہوئی مسجد ہے، جہاں پہ غیر مذہبی لوگ رہتے تھے، وہاں پہ گائے باندھتے تھے، گندگی ناپاکی رہتی تھی۔ اور مولانا محمد علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جونپور سے آدھا کلومیٹر دور پہ جا کے اس مسجد کے اندر اذان دیتے تھے اکیلے اور نماز پڑھاتے تھے۔ یہ چیز غیر مذہب لوگوں کو قبول نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے مشورہ کر کے پورب کی طرف ایک گیٹ تھا، وہاں پہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیا کہ آج محمد علی اگر ملا ٹولے سے آئے تو اس کو شہید کر دینا، تم کو انعام اکرام دیں گے ہم لوگ۔ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے، اندھیرا تھا، اسی میں آئے۔ گیٹ سے جب گھسنے لگے، وہ شخص تلوار اٹھا کے محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ہاتھ اسی طریقے سے اٹک گیا۔ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اذان دیا، نماز پڑھائے، نماز پڑھا کر لوٹنے لگے، اجالا ہو گیا تھا۔ اس وقت دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہوا اس طریقے سے ہاتھ میں تلوار لیے، رو رہا ہے، کاند رہا ہے۔ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضرت ہم آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ سزا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم توبہ کر لو۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور توبہ کیا، اس کے بعد نماز شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت سی انہوں نے کرامت دکھایا، جس کی وجہ سے محمد علی کی جگہ مولانا کرامت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام رکھا گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت جد و جہد کیا، بہت کوشش کیا، بہت لوگوں کو مسلمان کیا۔ بہار، آسام، کلکتہ، جونپور ڈسٹرکٹ کے اندر بہت سی جگہ جا کے دین کی تبلیغ کا کام کیا، بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد ان کے شیخ سید شہید بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم دین تبلیغ کے لیے بنگال کی طرف جاؤ۔ وہ جونپور سے کلکتہ آئے۔ کلکتہ جو ہے پہلے بھی ان کے والد صاحب شیخ امام بخش رحمۃ اللہ علیہ آ کے دین کا کام کرتے تھے، بہت لوگ معتقد تھے، مریدان تھے، محبین تھے۔ ان لوگوں نے مولانا کرامتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اللہ کے ولی کے صاحبزادے آئے ہیں، ان سے بتایا کہ ایک فلاں جگہ پہ ایک سادھو، ایک جوگی جو کہ سادھو کی شکل میں تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا،
ایک ندی کے اوپر وہ جو ہے چلتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو ہمارے اندر ہم تم لوگوں کے دیوتا ہیں، دیکھو ہمارے اندر اللہ نے یہ شکتی دیا ہے۔ لوگ گمراہ ہو رہے تھے، دین سے پھر رہے تھے۔ مولانا شاہ کرامتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتے کے اندر جب پاؤں رکھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہاں پہ ہم جائیں گے؟ ان کے بہت سے مریدوں لوگوں نے، ان کے بھکتوں لوگ نے منع کیا کہ آپ مت جائیے، وہاں پہ جانے سے بے عزتی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے واسطے اگر بے عزت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ وہاں پر گئے اور جا کے مولانا شاہ کرامتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سادھو کو دیکھا، جوگی کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم دیکھنے بھی آئے ہیں اور دکھانے بھی آئے ہیں۔ پہلے تم دکھاؤ۔ وہ سادھو جو ہے پانی کے اوپر چل کے اندر گیا، دھیرے دھیرے نیچے ڈوبنے لگا۔ اب بہت مجمع تھا، بہت لوگ تھے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کیا، وہاں کرامتی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد خود جو ہے چل کے دکھایا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دیا کہ وہ خود پانی کے اوپر چل کے دکھایا۔ اس کے بعد اس سادھو جوگی نے بھی کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ لاکھ آدمی لوگوں نے مسلمان ہوئے اور اللہ کی طرف جو ہے پھر آئے۔ تو اس طریقے سے جد و جہد کیا، دین کے لیے وقف اپنے آپ کو کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں آئے تو 18 سال تک بنگلہ دیش میں نوکے کے اوپر، بوٹ کے اوپر بیٹھ کے دین کا کام کرتے رہے، قرأت پڑھتے تھے، کتاب لکھتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ لوگوں نے دھیرے دھیرے کلمہ پڑھا، لوگ جو ہے دین کی طرف پھرے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نواخالی کے اندر ایک جگہ پر وہ گئے، لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آدمی مسلمان تھا، دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ انہوں نے اس کو جو ہے بلایا، سمجھایا، نہیں مانا، اس کو اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیا۔ وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کو قبر میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد وصی آیا، داروغہ آیا، اور لوگ جمع ہوئے، کہا کہ حضرت آپ نے یہ پاپ کیا، گناہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی انسان کو نہیں، ہم نے سور کو مارا ہے۔ وصی نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کھودو۔ قبر کھودا تو صحیح معنوں میں اس کے اندر سور کی شکل تھی، اس لیے کہ وہ سود کھاتا تھا، خراب کاج کرتا تھا، اللہ کے راستے سے پھر گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب سزا دیا۔ تو ہمارے خاندان کے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ سب لوگ ہمارے خاندان کی آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ مدد کیجئے گا، اس لیے کہ یہ خاندان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ابھی تک چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گھر سے لے کے گئے تھے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، ہم آپ کو شارٹ کر کے بتا رہے ہیں۔ غار ثور میں گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ باہر کھڑے رہیے، ہم اندر جائیں۔ غار کے اندر گئے اور ان کی چادر جو تھی اس کو چیر کے، اس کے اندر بہت سا سوراخ تھا، اس کو بند کر دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ دو سام بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر ماتھا رکھ کر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ایک بل خالی تھا، ایک سوراخ چھترو جس کے اندر سے ایک سانپ منہ نکال رہا تھا، زبہ نکال رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں سے اس کو بند کر لیا۔ بند کرنے کے بعد سانپ نے کامڑ دیا اور ان کو بہت کشٹ ہوا، بیج پورے شریر کے اندر پھیل گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے پانی گرنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جب پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوم کھل گئی اور بولا کہ ابو بکر تمہارا کیا حال ہے، یہ تم کو کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کو سانپ نے جو ہے کاٹ لیا ہے، اور جس کے زہر نے پورے بدن میں بہت شدت سے ہم کو تکلیف ہو رہا ہے۔ ہمارا ان کا چہرہ اور بدن کالا ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھوک کو، اپنے لعاب کو اس جگہ پہ لگا دیا، سب تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہ رب العزت کے پاس ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ، دنیا میں جتنے صحابہ نے ہماری مدد کیا، ہماری خدمت کیا، سب کا حق ہم نے دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ابو بکر نے دنیا میں ہمارے ساتھ جو کیا، جو ہماری مدد کیا شروع سے لے کے آخر تک، اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کا پھل آپ ابو بکر کو
دنیا میں نہیں وہاں پر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جو مقام ہم کو دینا جہاں پہ ہم سوئیں وہاں پہ ابو بکر کو بھی سلانا۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول کر لیا۔ مسجد نبی میں جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کہ اللہ ابو بکر کے خاندان کے لوگ، بنشوں کے لوگ اللہ قیامت تک قائم رہیں، اللہ ان کو عزت دینا، اور اللہ جو اس خاندان سے محبت کرے گا اللہ اس سے تم راضی رہنا، اس سے ہم راضی رہیں گے، اور اللہ ہمارے اس خاندان کو قیامت تک تم عزت دینا، لوگوں کے دل میں محبت دینا۔ الحمدللہ جس کا صلہ آج یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کی طرح ناکارہ، بالکل بیکار آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگوں نے سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ سب لوگ کو اللہ رب العزت دین کے اوپر قائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرائے، اور ہم سب لوگ کا اختلاف دور ہو جائے، ہم سب لوگ جو ہے ایک ساتھ رہ سکیں۔ آمین وآخر الدعوانا আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ যাবত নসিহত পেশ করলেন হাদিয়া বাঙ্গাল শাহ কারামত আলী জনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরতুল আল্লাহ হযরত মাওলানা আবু মুসা আশআরী সিদ্দিকী আল কুরাইশি